علی کہتے ہیں، اور جو گردوں کو سنبھال لیتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو مشکلوں میں بچا لیتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو آفتوں سے چھڑا لیتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو دنیا کی ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قبر کے عذاب سے بچا کر لے جائے گا اسے علی کہتے ہیں، جو حشر میں آ کے جہنم میں جانے سے بچا لے گا اسے علی کہتے ہیں۔ اور جسے ہم یا علی کہتے ہیں، جسے ہم پکارتے ہیں، آپ کھولی علی علی کرتے چلنا سیکھا، علی علی کرتے، بولو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں نے کہا علی علی بولا کر، اللہ تجھے طاقتور بنا دے گا۔ پھر شباب سے گزرے، زندگی کے مراحل سے دوچار ہو کر آگے بڑھے، بڑھاپے میں قدم رکھا، پھر قدم نہ بڑھائے، پھر قدم نہ بڑھائے، کہنے والے کی باتیں یاد آئی، بڑھاپے میں جا کر ماں کو بلوائے گی، اماں کو نے سکھایا تھا جب کتنے لگے وہ علی کو پکارنے کا۔ بوڑھوں نے علی کہا، بچوں نے علی کہا، جوانوں نے علی کہا، اے دیوانوں اتنا علی علی کہا تو دل میں کبھی تمنا پیدا ہوئی کہ نہیں کہ مولا علی کو دکھا دے، وہ سونی صورت دکھا دے، وہ جلال والا چہرہ دکھا دے، وہ علی کا شباب دکھا دے، ارے وہ چہرہ دکھا جس کے دیکھنے کو مصطفیٰ نے عبادت قرار دیا، وہ چہرہ دکھا، وہ چہرہ دکھا جسے دیکھ کر حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے اور کہتے امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ الرسول اللہ ہے، بیٹی اما عائشہ نے کہا ہے عائشہ مجھ سے میرے نبی نے کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بولو عبادت ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے، عبادت کیا کرنا ہے؟ ہمارا بار بار آتا ہے کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ بولو طبیعت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بولو عبادت ہے۔ اور یہ جو عبادت ہے یہ صبح قیامت تک ہے، توجہ ہے، ساری توجہات کی طرف رکھیں۔ عبادت نماز پڑھنا، روزہ کعبے کو دیکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو عمل کرنا، قرآن کو کان لگا کر دھیان لگا کر سننا، یہ عبادت ہوتی ہے کہ چل رہی ہے؟ بولو نماز 1400 سال پہلے کی اب بھی، روزہ نبی کے زمانے کا اب بھی، حج جب بھی کرتا تھا اب بھی، زکات تب بھی دیتے تھے اب بھی، قیام اللیل تب بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، قرآن جب بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھ رہے، تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کی بقا کی ضمانت اللہ کے ہاتھ ہے، عبادت کی بقا کی ضمانت اللہ کے ہاتھ ہے۔ آج تم نہیں رہو گے پھر اگلے آئے، پھر اپنی زمینوں سے مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اپنے سجدوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد رکھیں گے، ہم رہے یا نہ رہے، خدا کی عبادت ہوتی تھی، ہوتی ہے، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ شاید دشمن کوششیں کر لے، اس عبادت کو روک سکے گا؟ اس عبادت کو روک سکے گا؟ کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں تلواروں کی کہ مزدار تلوار ہمارے سر پر رکھ دی جائے، اور کربلا کی سرزمین پر رکھ دی گئی ہے، علی اصغر کے حلق سے تیر آر پار ہو گیا ہے۔ حسین شریف کربلا نے عبادت کے سلسلے کو روکا، بولو روکا نہیں۔ اب دیکھو جب کوئی عبادت نہیں ہوتی
کعبے کو جاؤ حاجی دیکھتا بیٹھتا ہے، عبادت چل رہی ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت چل رہی ہے، حج کر کر طواف کر کر آتا ہے، عبادت چل رہی ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، عبادت چل رہی ہے۔ اب یہ جو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اب علی چلے گئے تو یہ عبادت رک جاتی۔ توجہ ہے، علی چلے گئے تو یہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، ڈسکنٹینیو ہو جاتا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو چلا گیا تو کیا ہوا، تو نہیں رہے گا تو حسن مصطفیٰ کو دیکھنا عبادت کا ثواب، حسین شہید کربلا کو دیکھنا عبادت کا ثواب، امام باقر کو دیکھنا عبادت کا ثواب، امام جعفر کو دیکھنا عبادت کا ثواب، امام موسیٰ کو دیکھنا عبادت کا ثواب، امام تقی کو دیکھو عبادت کا ثواب، امام نقی کو دیکھو عبادت کا ثواب، امام عسکری کو دیکھو عبادت کا ثواب۔ پھر ایک ایسا امام آئے گا، پھر ایک ایسا امام آئے گا جو آئے گا تو صبح قیامت تک اسی کی حکومت چلے گی، اسے عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ اور سنو اے قادریو، جس نے عبد القادر جیلانی کا زمانہ پایا ہے، آؤ حسنی فیضان اور حسینی فیضان، حسن کی شفاعت حسین کی شفاعت، اللہ نے دونوں کو ایک ذات میں جمع کیا اور اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی رکھا۔ اب یہ شفاعت منتقل ہوئی سرکار غوث اعظم کے شہزادے۔ اب دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ شفاعت منتقل ہوئی غوث اعظم کے شہزادوں میں حضرت سیدنا تاج الدین عبدالرزاق قطب الآفاق، جو ہمارے اولاد کے پیر و مرشد تھے اور ہمارے جد عالم، غوث اعظم کے اس شہزادے میں یہ شفاعت منتقل ہوئی۔ ان کے چاہنے والوں نے ان کو دیکھا تو غوث بھی نظر آئے، علی بھی نظر آئے، غوث بھی نظر آئے، علی بھی نظر آئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر میرے دادا ٹھوکر مار کے مردوں کو جلانے والے سرکار لاہوری آئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا شفاعت بھی علی کی ہے، وجاہت بھی علی کی ہے۔ وہ شفاعت کو سرکار لاہوری نے منتقل کیا پیر شاہ محی الدین ثانی نے۔ محی الدین ثانی کو دیکھا لوگوں نے تو دیکھنے والی آپ نے کہا غوث اعظم کا حکم چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ شفاعت کیا ہے، موسیٰ میں منتقل ہوئی۔ پھر 15ویں صدی ہجری میں سرزمین ہندوستان پر غوث اعظم کے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کی ماں نے، جس کے باپ نے، اس کا نام سید کاظم واجد الطاہری تھا۔ شہزادے غوث اعظم، اب آؤ سنا تم نے، شہزادے غوث اعظم بچپن سے دلیر ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، بے باک ہیں، کیوں ہیں؟ بولو، خون بول رہا ہے، خون اثر دکھا رہا ہے۔ اب ادھر آؤ، آپ نے سنا شہزادے حسنی پیر سے خانہ کعبہ میں حیدر کرات پیدا، مشکات النبوہ، سرکار موسیٰ قادری کے جانشین، ہمارے اور تمہارے آقا نعمت سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء میں شمار، اکابر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے مشکات النبوہ تحریر فرمائی، جنہوں نے لطائف اللطیف تحریر فرمائی، سینکڑوں کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ وہ رقم دراز ہے کہ ابھی علی آئے نہیں، ابھی علی کو آنے 1 سال، کتنا؟ 1 سال کا عرصہ باقی ہے۔ حضرت ابو طالب چلے یمن کے سفر پر، کہاں؟ تجارت کے قافلے میں یمن کے سفر پر چلے، اور جب سفر میں گئے تو ایک سائنس
سے ملاقات ہوئی، ایک عابد سے ملاقات ہوئی، ایک موحد سے جس کی تاجر بدرا ابو طالب، تاجر بدرا ابو طالب کی ملاقات ہوئی، اور جب گئے تو دیکھا حضرت ابو طالب کی پہچان لیا، یہ شخص بیدار نظر آتا ہے، یہ زاہد نظر آتا ہے، یہ موحد نظر آتا ہے، یہ توحید کا پرستار نظر آتا ہے۔ قریب گئے یہ تکنے لگا چہرے، ارے یار علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ذرا سوچو علی کے بابا کا چہرہ کیسا رہا ہے؟ ابھی سوچا حسین ہے، جمیل ہے، سرکار ابو طالب کے حسن کے چرچے سارے مکے میں نہیں بلکہ بلاد عرب میں مشہور ہے، جہاں جاتے لوگ چہرے اقدس کو دیکھتے رہتے، ایسی تابرہ کی ایسی روشنی ہے، کیوں نہ ہو نور محمدی دو حصوں میں منتقل ہوا، ایک حصہ وہ جو حضرت عبداللہ کو ملا تو ان کا ماتھا چمکا، حضور آئے، حضور آئے، حضرت عبداللہ کی طرف سے وہ نور منتقل ہوا، حضرت آمینہ کے رحم میں آیا، پھر وہاں سے نکلا، حضور کے چہرے اقدس میں درخشاں تابرہ ہو گیا، ابھی وہ نور حضور کو آئے کتنے سال؟ 30 سال، توجہ ہے 30 سال ہو گئے، اب یہ نور ایک طرف چمک رہا ہے میرے نبی کے چہرے میں، نور نبوت، نور محمدی، ابھی حضور آ کر 30 سال ہو گئے ہیں، اور یہ 30 سال کے عرصے تک دو چہرے چمک رہے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ 30 سال میں دو چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ایک میرے نبی محمد مصطفیٰ کا چہرہ، دوسرے کا ابو طالب کا چہرہ۔ فیضان ابو طالب، فیضان ابو طالب۔ منتقل ہوا ہے، حضرت عبد المطلب کے پاس سے نور منتقل ہو گیا، ابھی حضرت ابو طالب کے چہرے میں چمک، وہ دیکھا ظاہر اس نے، اور اس نور کو پہچانا، اور اس نور کو پہچان کر بلایا، ادھر آؤ، کہاں سے آیا؟ کہا مکے سے آیا، تو کہا قبیلہ کون سا؟ تو کہا بنو ہاشم، کس کے پہلے ہو؟ تو کہا عبد المطلب کا، کہا نام بتا دو، کہا ابو طالب، ان پر ٹھہر گئے۔ یہ زاہدوں کا طریقہ ہے، یہ عابدوں کا طریقہ ہے کہ ابو طالب کا نام سنو تو اٹھ کر ٹہر جاؤ، زندگی کو ابو طالب کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، یاد رکھو جو زندگی ہوتا ہے وہ سرکار قادر مصطفیٰ ابو طالب کا ادب نہیں کر سکتا۔ کہا چشمانی مبارکہ کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا میں نے تمہارا چہرہ، تمہارا مدرہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری زلفیں، تمہارا چلنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا یہاں پر آنا کتب سماوی میں پڑھ رکھا ہے۔ یہ عالم ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، میں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں پتا ہے تم کون ہو، تم کون ہو؟ حضرت ابو طالب اس کی طرف توجہ سے دیکھنے لگے، مجھے تو پتا ہے میں کون ہوں، اس دیوانے کو کیسے پتا چل گیا کہ میں کون ہوں؟ اس کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں کون؟ میں جانتا ہوں میں کون ہوں، مجھے تعجب ہے کہ اس نے کیسے پہچان لیا کہ میں کون ہوں؟ ارے جس نے خود ایمان کو چھپائے رکھا ہو، وہ یقین ایمان ہو اس کے لیے نازل ہوئی ہو، جو اس کی شان تفضیل ہو، شان نزول ہو، وہ قادر بتا کہنے لگے تمہیں کیسے پہچان لیا؟ کہنے لگے اے ابو طالب تجھے مبارک ہو، آج سے 10 سال کے بعد دیکھو واحد ہے، عالم ہے، خبر ہے، تمہارا بھتیجا جسے محمد کہتے ہیں اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت فرمائے گا، اور اے ابو طالب تجھے پھر مبارک ہو۔ تو کہا کیوں؟ آج سے 1 سال کے بعد اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، تیرا بھتیجا نبیوں کا سردار المتقین امام الاولیاء بن کر پیدا ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی میں تو ابو طالب ہوں، میں تو ابو طالب ہوں، مجھے پتا ہے میں کون ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو محمد ہے، یہ جو میرے بھتیجے ہیں جنہیں میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، جن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ وہ محمد ہے جن پر میں اپنے سارے بیٹوں کو قربان کر سکتا ہوں، ان کے آرام کے لیے سب کے آرام کو قربان کر سکتا ہوں، یہ وہ محمد ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزمان
ہوا تھا. توجہ ہے آپ, سوکھا ہوا درخت ہے. حضرت ابو طالب نے بھائی سے کہا اگر تو دعا کرے اور جن لوگوں کا نام لے کر تو نے مجھے بتایا ہے ان کے وسیلے سے دعا کر, یعنی میرے بھتیجے اور میرے بیٹے کے وسیلے سے تو دعا کر, اگر اس سوکھے درخت میں پھل برآمد ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ تو سچا. مولا مجھے محمد کا واسطہ ہے, مجھے حیدر علی کا واسطہ ہے, علی مرتضیٰ کا واسطہ ہے, اے پروردگار مجھے میری آبرو بچا لے, میری عزت بچا لے. حضرت ابو طالب کے دن 2 انار دیے, 2 انار برآمد ہوئے. حضرت ابو طالب نے کچھ نوش فرمائے, واپس لوٹ کر آئے. اب جب واپس لوٹ کر آئے تو پھر وہ ذات آئی جس ذات کا نبی کو انتظار تھا. میرے آقا مولا علیہ السلام کے لیے اللہ نے جس ذات کو منتقل فرما کر رکھا تھا وہ شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار آئے. اب اس شان سے آئے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بات کو بتاتے ہیں. بہت وقت ہوا ہے, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں. مولا کے ارشادات سینکڑوں لاکھوں کروڑ عظمتیں اتنی اعلیٰ کہ تم زندگی بھر بیان کرتے رہو تھک جاؤ. امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے سفر سے آئے, کربلا کے سفر سے آئے. دیکھو علی والوں کو کیا ملا, علی کی محبت ہے آدمی میں, اہل بیت کی محبت ہے آدمی میں. ان محبت کے جذبے سے آج ہندوستان کے ہر کونے سے میرے پیر و مرشد کے مریدین یہاں پر جمع ہوئے سب کے سب جمع ہوئے. امام زین العابدین سے ملنے کے لیے اجلے صحابہ آئے, وہ صحابہ کرام جو اکابرین میں تھے, صدرے سے 2-4 تھے. حسین کو شہید کر دیا گیا, خاندان کے کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا. امام زین العابدین سے ملنے کے لیے جب مدینہ منورہ میں آئے تو امام زین العابدین بیماری کربلا بڑی نہیں صلاح دوائیں اور سب جھکائے بیٹھے ہیں. آ کر کہا خیریت ہے, کہا آپ خیریت ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوا, تعزیت پیش کی اور کہا کہ اے امام, اے نبی کے فرزند, آپ گواہ رہنا کہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. آپ گواہ رہنا کہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر صحابہ کی طرف دیکھا ہے. کس کی طرف؟ اکابر صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اہل بیت سے محبت کی ہے. اب سنو, جس نے اہل بیت سے محبت کی ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو ایک گھنا سایہ عطا فرمائے گا, قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آخرت میں سرخ روئی عطا فرمائے گا اور جنت میں کامیابی. اب یہاں جو آئے تھے ان میں وفادار بھی تھے اور غدار بھی تھے, اور انہوں نے بھی جھوٹے دعوے محبت کیا تھا, جھوٹا دعوے محبت کیا تھا. انہوں نے بھی کہا ہم بھی محبت کرتے ہیں. امام ان کی طرف پلٹے اور پلٹ کر کہا سنو, جو ہم سے محبت دنیا کے لیے کرے گا اسے دنیا میں عزت چاہیے, دنیا میں دولت چاہیے, دنیا میں شہرت چاہیے. تو سن لو, اگر اس مقصد کے لیے محبت کرے گا تو اللہ اسے مولی عطا فرمائے گا. اہل بیت کی محبت رائے گا وہ نہیں جائے گی. ہم مولا کی طرف پلٹ کر آؤ, حیدر کرار کی طرف. مولا کا ایک مشہور ارشاد مبارک, مولا نے کیا فرمایا, اِنَّا کُلَّ قرآن فی الفاتحہ. پورے کا پورا قرآن بولو فاتحہ میں, اس میں سورہ فاتحہ میں, اور ساری کی ساری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور ساری بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار اور رموز باب میں, اس میں باب میں. اس کے بعد فرمایا وہ سارے کے سارے رموز قرآن کے ہیں وہ باب کے نقطے میں ہیں. وَأَنَا نُقَمُّ بِالْبَاءِ بسم اللہ. ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کے بعد کے کا جو نقطہ ہے وہ میں
اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب توجہ یہ ہے آپ کی، مولا کیا ہے؟ بسم اللہ کے باقا بولو، بسم اللہ کے باقا نقطہ، یہ وہی نقطہ ہے جس میں سارا قرآن اور یہ فرمانے والی ذات بیابل مولا کائنات. اس بات کو ذہن میں رکھو، توجہ میں رکھو. اب چلو دنیا کی ابتدائی مراحل میں، دنیا بنی ہے، آدم کے بعد نوح آئے ہیں، طوفان برپا ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا، کشتی بنائی گئی. اس کے بعد نوح نے کیا کہا؟ وَقَالَ أَرْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، وَقَالَ أَرْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. نوح نے کشتی بنائی، ساری انسانیت کو اس پہ بٹھایا. آج دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے درند ہیں، جتنے پرند ہیں، جتنی زندگیاں ہیں، جتنے لیونگ تھنگس ہیں، ان ساروں کو اس میں بٹھایا اور بٹھا کر کہا وَقَالَ أَرْكَبُوا، اس میں بیٹھو. اور کیا کہہ کر بیٹھو؟ بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اس بسم اللہ کے نام سے جس کے نام سے کشتی چلتی بھی ہے، کشتی رکتی بھی ہے، کشتی چلتی بھی ہے، کشتی رکتی بھی ہے. اب دیکھیں حضور کا زمانہ آیا، حضور کو پتا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک فرمائی، وَصْلُ أَهْلِ بَيْتِ وَرُسْلِ سَفِينَةُ النُّوحِ. کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے نوح کی، نوح کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، فتوے لگانے والوں سے ڈرتا نہیں، علی کا غلام ہوں، کسی کے باپ کا خوف نہیں. جو حق ہے تلوار کی دھار کے نیچے بول کر رہوں گا، جو حق ہے وہ سر چڑھ کر بولے گا. اب سنیں حیدر اکرام صاحب استقلال نے کیا کہا؟ میں ہوں بسم اللہ کے باقا، میں ہوں بسم اللہ کی باقا لگتا ہوں. تو اب سنیں، جب نوح کا طوفان برپا ہوا تو نوح نے کیا کہا؟ بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. تو مجھے کہنے کو اس بسم اللہ کی بات کے نقطے میں میرے حیدر کی مشکل کشائی کا مگر ہے، اس لیے تو سفینۃ نوح کی کشتی پار لگی. اب یہ بسم اللہ حدیث مبارک، حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی کام کرو، بولو، علماء کہتے ہیں اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ صحابہ نے پوچھا سرکار اس کا فائدہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا. علم حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ ایک قرآن کی آیت ہے جسے سورۃ التوبہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی 113 سورتوں کے آغاز میں کیا لکھا ہے؟ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کو بسم اللہ اگر آمدن دانستہ طور پر انٹینشنلی چھوڑ دے گا تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا، گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا، توبہ کرنی پڑے گی. اب توجہ رکھو کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو برکتیں ملے گی. قرآن پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم حاصل کر بسم اللہ، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ نہیں پڑھے گا شیطان داخل ہو جائے گا. پانی پینا ہو، کھانا کھانا ہو، کوئی اچھا کام کرنا ہو، لباس پہننا ہو، سفر پر نکلنا ہو، کوئی خوشخبری دینا ہو، کوئی اچھی بات کرنی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم. جس نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کی برکتوں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی برکتوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب سنو میرے علی کہتے ہیں یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس بسم اللہ کی بات
علی کی عدالت سے کر علم بانٹتا ہے. ارے اس سے اطلاع کرتے اچھے وہ پڑوسی ان کا تبلیغی عالم ہے جس نے علی مولا حیدر کرار کے فضائل میں کہا کہ حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. یہ وہ منافق اس سے تو لحاظ رکھے وہ بدعقیدہ جماعت کا ایک عالم دین کہتا ہے جس نے مولا کا ترجمہ دو کئی سردار اور آقا کیا ہے. علم دھرا رہ جائے گا, عمل دھرا رہ جائے گا. اگر علی کا ادب دل میں نہ ہو سب کچھ بیکار ہو جائے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر نے علی والا بنایا ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں, اس لیے کہ وہی نام ہے دوستو جس نام نے انبیاء کی آبرو بچائی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے کے سارا بیڑا لے کر ہوا میں تو پیغمبر اڑ جاتے تھے, انہوں کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہے. ابراہیم آگ میں کودے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کودے ہیں. موسیٰ نے اپنے عصا کے ذریعے جادوگروں کو سجدہ کر دیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دیا. میں بولتا جاؤں تم سنتے جاؤ. صبح اپنے پیر پر ناز کرتا ہے, کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, ناز کرتے ہیں. ہم ہمارے پیر پر ناز کرتے ہیں. ہمارے پیر کے سامنے کوئی پیر مولا آ جائے, ہوا میں اڑنے والے آ جائیں, سینگ لگا کر آ جائیں, سونے کا لباس پہن کر آ جائیں, بڑی سے بڑی ڈگری لے کر آ جائیں, اپنے آپ کو شیخ کہہ کر آ جائیں, حضرت کہہ کر آ جائیں, قبلہ کہہ کر آ جائیں, پیر کہہ کر آ جائیں, جو چاہے کہہ کر آ جائیں. ہم کہیں گے ہٹ بازو, ہم کہیں گے بازو ہٹ جا بابا. تو ہوگا ہوا میں اڑنے والا, تو ہوگا ہوا میں اڑنے والا, تو ہوگا تیرے مریدوں کے لیے بڑا, تو تیرے مریدوں کے لیے بڑا ہوگا. لیکن میں جس کا غلام ہوں, میں یہ تقیدہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں. وہ تیرے اب اگر کوئی مرید آئے اور آگے کہیں سر آپ میرے پیر سے بڑے ہیں, میرے پیر تو ہے مگر آپ میرے پیر سے بڑے ہیں, تو طریقت کا یہ اولین درس ہوگا مشاہد کے دیوار کا بیٹا ایسے نہیں بولتے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بولیں کہ آپ کے پیر بڑے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ ایک قاعدہ کلیہ جس کی اساس پر مرید اور پیر کے رشتے کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. اگر پیر کے بارے میں ذرا سا بھی خیال کیا آ جائے کہ میرے پیر میں یہ نہیں, میرے پیر میں وہ نہیں, تو مرید ہی نہیں. ایک دنیا میں نہیں گئی, آخرت بھی گئی. عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ میرے پیر میں سب کچھ ہے, میرے پیر میں سب کچھ ہے. غوث اعظم کی کرامت میرے پیر میں ہے, علی حیدر کرار کی شفاعت میرے پیر میں ہے, حیدر قبر کی شفاعت میرے پیر میں ہے, علی مرتضیٰ کی ہمت میرے پیر میں ہے, علی مرتضیٰ کی حیبت میرے پیر میں ہے, علی مرتضیٰ کی شوکت میرے پیر میں ہے, علی مرتضیٰ کا دبدبا میرے پیر میں ہے, علی کا علم میرے پیر میں ہے. یہ عقیدہ ہے تو سچا مرید ہے. اور اگر جہاں چکا چوند دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا تو بیٹا سمجھ لے تم ہی وہی ہوتا شاملیوں کے پاس, تم ہی وہی ہوتا کسی محل میں کھانا کھاتا ہوا ہوتا, رقص کرتا ہوا ہوتا, دنیا کے مزے لیتا ہوا تھا. علی مرتضیٰ کی غلامی کر کر بھوکا نہیں
نہیں لیتا, علی مرتضیٰ کی غلامی میں بھوکا رہ کر مزے نہیں لیتا, علی کے چہرے کو تک کر کہیں دن کے فاقے کی بھوک کو مٹا نہیں لیتا. علی مرتضیٰ سے سچی محبت ہوگی تو علی کی اولاد سے سچی محبت. اب دیکھو سب کے پیر کون؟ واصفہ, ایک سلسلے قادریہ, اللہ سلامت رکھے میرے پیر غوث اعظم, ان سب کو مولا سلامت رکھے. کون ہمارے پیر غوث اعظم؟ کیا سلسلے چشتیہ عبداللہ کے لوگ, ان سے پوچھئے ان کے لیے کون؟ غریب نواز بانی ہندوستان, خواجہ خواجہ سلطان الہند رسول غریب نواز. رفائی سلسلے میں جاؤ تو وہ کہیں گے ہمارے پیر شیخ احمد کبیر رفائی, سلسلے علاحدہ علاحدہ. لیکن یہ میرے پیر غوث اعظم کی شان ہے کہ ہر پیر نے میرے پیر کے سامنے سر جھکایا. اب دیکھو ان کے پاس جاؤ, علی کا بغض, علی کا نفاق, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے پیر ہوں گے, ہمارے پیر کو بڑا مانو. ہم نے کہا بیٹے دیوانہ ہو گیا ہے, آپ پھر بولا تو میرے اپنے مسائل پیدا ہوتے. یہ موقع نہیں ہے خانقاہ کا ایسا, پھر کبھی موقع رہے گا تو ضرور بولوں گا. اب مجھے بتاؤ افضلیت, عظمت, شوکت, رفعت, علو مرتبہ, ان سب چیزوں کو پرکھنے کے لیے تھوڑا حضور کی طرف, زمانے کی طرف چلتے اور علی کا مقام مرتبہ سمجھیں. بالکل اپنی بات ختم کر رہا ہوں. علی کا مرتبہ سمجھیں. دیکھو جیسے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, دنیا بننے سے 14,000 یا 14 کروڑ الگ الگ روایت ہیں, 14,000 سال پہلے نبی کے ساتھ علی ہے, علی کے ساتھ نبی ہے. تو کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. کوئی روایت ہے ضعیف ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے ہی نہیں, تو کار میں علی وہاں سے ساتھ. دنیا بننے سے پہلے نبی کے ساتھ میرا مرشد علی ہے. دنیا بننے سے پہلے میرے نبی کے ساتھ میرا تمہارا مرشد علی ہے. دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے آنکھ کھول کر جس کو دیکھنے والی ذات مصطفیٰ ہے. اس منصب میں, اس خصوصیت میں تنہا میرا حیدر علی ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ نے عبادت قرار دیا وہ میرا علی ہے. جس کے جسم کے بارے میں کہا تیرا جسم میرا جسم ہے وہ میرا مرشد علی ہے. جس کے خون کے بارے میں کہا کہ تیرا خون میرا خون وہ میرا اور تمہارا مرشد علی ہے. اور جس کو اللہ نے کہا کہ اے علی تو مصطفیٰ کی نفس ہے وہ میرا مرشد علی ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ نے کہا کہ سب ہٹاؤ, اے علی میں نے تم کو مصطفیٰ کی جان بنایا ہے. یہ صحابی سب ہیں, سرخم ہے چوکٹوں پر سب کا مرتبہ ہے. لیکن مجھے بتاؤ کسی کو خدا نے نبی کی جان بنایا ہے؟ کسی کو غار ہے, کسی کو کچھ مقام بتا فرمایا. سب کا مقام اپنی جگہ مسلمہ ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے دیکھا یہ منظر کہ میرا حیدر میرے حبیب مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ارے دیوانو عرفت پٹک پٹک کر مر جاؤ گے, علی کو نبی سے, نبی کو علی سے جدا نہیں کر سکو گے. ارے اے منافقو, اے خارجیو, اے معصبیو, آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ عقیدہ دے دیا کہ مصطفیٰ کا گستاخ علی کا گستاخ ہے, علی کا گستاخ مصطفیٰ کا گستاخ. نبی کی محبت علی کی محبت ہے, اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے. علی کا وفادار بولو نبی کا وفادار ہے, اور علی کا وفادار نبی کا وفادار ہے. اس لیے کہ جان کو جان سے جدا نہیں کر سکتے. میڈیکل سائنس میں ابھی اتنی ترقی, دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے
ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر پہلے نکال دو دونوں کی جان کا خطرہ ہے، لیکن مدت گزار دو تو دونوں بغیر واقعہ رہیں گے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ نے یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا ہے کہ اے دیوانو، میں نے ابھی کی تقریر اس نہج پر اس انداز پر کی ہے کہ تم لاکھ کوشش کر لو، علی کو نبی سے، نبی کو علی سے جدا نہیں کر سکو گے. دونوں کو ایک جان بنا کر پیش کیا گیا. میری بات ختم نہیں، جس مٹی سے نبی بنے ہیں اس مٹی سے علی بنے. بات ہے بہت ہے دوستو، اور زندگی ہے، اور ہم تو آئے ہیں علی علی کرنے کے لیے. آخری سانس تک علی علی کرتے رہیں گے، علی کے مناقب اور فضائل بیان کرتے رہیں گے. اور لاکھ کی کوشش کرنے زمانہ خانقاہ مصطفیہ میں یہ پیغام میرے اور آپ کے پیر نے دیا تھا. اسی پیغام پر، اسی مشن پر، اسی طریقے پر، اسی منہج پر، اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں کہ اے حیدر کرار، اے صاحب ذوالفقار، اے مولا علی شیر اللہ، جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ارے جب باپ کا نہیں تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ اپنے باپ کا نہیں تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ یاد رکھو، لاکھ آفتیں آئی، لاکھ پریشانیاں آئی، لاکھ کٹھنائیاں آئی، لاکھ صفحے آئے، لاکھ تانی لوگ دے، یاد رکھنا کبھی حیدر قدر نہیں چھوڑنا، کبھی حیدر قدر نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ دنیا گیتی میں جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ سب کے سب حیدر کے در پر ٹھہرے ہوئے ہیں. معین الدین حسن سنجلی وہ کہاں پر ہے؟ علی کے در پر ہے. غوث اعظم کہاں پر ہے؟ علی کے در پر ہے. معروف نقوی کہاں پر ہے؟ علی کے در پر ہے. جنید بغدادی علی کے در پر ہے. سرور سبزی علی کے در پر ہے. قطبالدین بختیار کاکی علی کے در پر ہے. نظام الدین محبوب الہی علی کے در پر ہے. حضرت بندہ نواز علی کے در پر ہے. بولو، حضرت بندہ نواز علی کے در پر ہے. سرکار راؤلی علی کے در پر ہے. حضرت یوسف بین علی کے در پر ہے. حضرت شرف الدین علی کے در پر ہے. سرکار موسیٰ ماضی علی کے در پر ہے. میرے پیر و مرشد وہ ذات ہے جو علی کے در پر بھی ہے، علی کے گھر میں بھی ہے، علی کے در پر ٹہل کر مخالفین پر پہرا دے رہے ہیں. علی کے در پر، جیسے حضرت عثمان کے در پر گھر پر ٹہل کر حضرت حضرات حسنین کریمین نے پیدا کیا تھا. میرے پیر و مرشد کی وہ شان ہے. بہت آئے زمانے والے، بہت دیکھے ہم نے علماء، بہت دیکھے ہم نے مشاہد. یاد رکھنا آج ہندوستان کی سرزمین پر لوگ سر چڑھ کر نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یا سر چڑھ کر حضرت ابو طالب کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یہ سب آئے میرے پیر و مرشد کا علاج غازی اعظم کی تربیت کا. علی علی کرو معصومیت کا فتویٰ، علی علی کرو شریعت کا فتویٰ. میرے پیر و مرشد نے یہ ہمت دی ہے، یہ حوصلہ دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ جرأت دی ہے، یہ بے باکی دی ہے. ایسے لاکھوں کروڑوں فتووں کو جھوٹی کی نوک پر مار دینا، دشمن چاہے کچھ کہے، ہر وقت علی علی کرتے رہنا. ہر وقت علی علی کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کرتے رہنا کہ ہم جن کے غلام ہیں نا، جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، جسے پیران پیر کہتے ہیں، جنہیں شہباز لاپکانی کہتے ہیں، جنہیں بلدین نورانی کہتے ہیں، ارے جن کے قدموں کو اولیاء گردنوں پر دے کر آنکھوں پر ملتے ہیں، وہ غوث اعظم کا نعرہ بھی علی علی ہے، علی علی ہے، علی ہے. غوث اعظم کا نعرہ کیا ہے؟ علی علی ہے. علی نواز کا نعرہ کیا ہے؟ علی. جتنے اولیاء ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں، جتنے بشر ہیں، جتنے سلسلے ہیں، ہر سلسلے میں مسلمہ میرے حیدر کرار کی حکومت ہے. اپنے دلوں کو مضبوط کرو، اپنے دلوں کو مضبوط کرو. اس لیے کیونکہ مردوں کی محبت مردوں کے دل میں سما دیا ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے، علی سے محبت کرنے کے لیے گیدڑ کا جگر نہیں، شیر کا جگر کرنا ہے.
खिलाफ मेरे हैदर से मोहब्बत, मेरे दिल में कहाँ समाएगी हैदर की मोहब्बत। अरे अली से मोहब्बत करना ये जवानों का कलीमा है, ये जियालों का कलीमा है, ये मुजाहिदीन की सिफत है। अली से कोई मोहब्बत करेगा तो नबी पर मर मिटने का जज्बा रखता है। कमजोरों के दिलों में अली की मोहब्बत नहीं समा सकती। जो मर्द हैं, जो ताकतवर हैं, जो जियादे हैं, जो मुजाहिद हैं, उन्हीं के दिलों में समाती है। और मेरे बाबा वो जियादे, वो शेर, सुना हज़रत की सदकों से क्या कहा, झूले में ऐतरे करना। 3 दिन गुजर गए, कितने 3 दिन गुजर गए। आगे बढ़कर हजरत अबू तालिब ने चाहा कि आंखें खोलकर तुम छपटा मारा। मिशकात में नहीं कहा, मिशकात नबुव्वा में यहाँ मान रिवायत नहीं, झपटा मारा नाखून के निशान अपने बाप के चेहरे पर। ताजुब है, सुनोगे, हजरत अबू तालिब के चेहरे पर अली ने झपटा मारा और कहा तू बाप होगा लेकिन तू जिसके लिए आया है मैं जिसके लिए आया हूं, जब तक उसे न देखूं आंख नहीं खोलूंगा। हजरत फातिमा बिन्त असद आगे बढ़ी, गला पकड़ लिया। 3 दिन हो गए कि माजरा देखा तो कहा मैं इसका नाम हैदर रखती हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा मैं इसका नाम ज़ैद रखता हूँ। अभी देखो नबी की नबूवत के ऐलान को 10 साल हुआ। हजरत ताजर बता पे ईमान पर उंगली उठाने वालों, देखो तो सही, तुमने मेरे नबी की इत्तिबा और इताअत नबी के ऐलान नबूवत के बाद की है। मेरे ताजर बता ने ऐलान नबूवत का इंतजार नहीं किया। जब मुस्तफा ने जो कहा वो बताना दिखाया। मेरे पीर को इसका सिला भी मिला, मेरे पीर को इसका सिला फिर कभी सुनाऊंगा। वो बात आएगी तो फिर कभी सुनाऊंगा। हजरत ताजर पथा अबू तालिब आए, हजरत फातिमा बिन्त असद तेरी हैं, हुजूर तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर जब करीब आने लगे तो कहा ए मोहम्मद आगे न बढ़िए, ए मोहम्मद आगे न बढ़िए। तो कहा क्यों ना बढ़ो, मुझे इसे अपने सीने से लगाने दो, मुझे इसे छूने दो, मेरा भाई आया है। तो हजरत फातिमा बिन्त असद ने क्या जुमला कहा है कि ए मोहम्मद आगे न बढ़ो, जो इसे गोद में लेने की कोशिश करता है ये शेर की तरह है, इसके पंजे शेर की तरह है, ये असद है, ये हैदर है, ये बार बार हमला करता है। आप आगे न बढ़े, कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत पर अली के साथ। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए मेरी चची तुझे क्या पता है, मेरा अली मुझ पर हमला करने नहीं मेरे दुश्मनों पर हमला करने पैदा किया गया है। ये दुश्मनों पर लपकने के लिए भेजा गया है, मेरे दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा गया है, मेरे गुस्ताखों को कैफरे की तार पर पहुंचाने के लिए। जो हाथ मेरी तरफ उठता है उसे काटने के लिए भेजा गया है, जो सर मेरी तरफ देखता है उसे तन से जुदा करने के लिए भेजा गया है। बदर हुआ, 28 साल की उम्र है। कौन? 70 में से 40, बोलिए मौलाना बोलो, 70 में से 40 मौला अली अली ने गज़वा हुआ औरत का सुनाना चांदी को। बड़े आए थे इश्क़ रसूल का दावा करने वालों, मेकअप कर टीवी या 4 पर नाते पढ़ने वालों, यूट्यूब की कमाई पर बनने वालों, तुम क्या जानो कि अली का मर्तबा क्या है। हो पाकिस्तान का कि अशरफ जलाली हो, बेटा अच्छा हुआ तुम यहाँ पर नहीं है, वरना हैदर कररार के गुलाम बताते कि अली के गुस्ताखों का कैसा इबरतनाक अंजाम दिया जाता है। ये जुर्रत, ये हौसला अली पर कुर्बान होने का। जंगे उहद है जो जंगे आज़म नबी मांड तलहा, कौन कहते हैं? जामी का कलाम पढ़कर, हजरत जामी का कलाम पढ़कर पैसे कमाने वालों जाओ जामी से पूछो। जामी ने कहा जो जंगे उहद जो नबी मांड तलहा खुदा अज फरिश्ता नादे अलीना, ये नादे अली का जो वजीफा है ना, इस वजीफे को हर काज़ी याद रखे, हर मौलाई याद रखे। याद रखना ये कोई मामूली वजीफा नहीं है, ये
بچھا کے گر گئے. دیکھو نبی بچھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، خون کا فوارہ بہ رہا ہے. سب نے تلواریں چھوڑ دی. میرے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم اللہ کی ذات پر رحمت ہے. ان کے فیض و برکات سے قیامت تک جاری گزارے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے سب نے یہ کہا کہ نبی نہیں رہے تو گڑھ کے کیا کریں گے؟ علی نے کہا نبی نہیں رہے تو جیت گئے. یہ جذبہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو کیا خداوند قدوس ملاحظہ نہیں فرما رہا ہے؟ اور معلوم ہے کہ ایک ہی جو اترا ہے، ایک ہی میدان میں سب میدان چھوڑ کر بھاگے. تو کہتا ہوں چلے گئے، ادب کا لحاظ رکھتا ہوں، سب میدان چھوڑ کر چلے گئے. میدان میں تنہا حیدر ہے اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تجھے اپنی جان بچانی بھی ہے، امت کو پیغام پہنچانا بھی ہے. تو پکار اس کو جو مظہر عجائبات اور غائبات کا. نبی نے جس کو پکارا اسے علی کہتے ہیں. ذرا سوچو کتنا بلند ہے میرے علی کا نام، اور کتنا بڑا سہارا ہے حیدر کرار کا نام. جان رہے نہ رہے، عزت رہے نہ رہے، دولت رہے نہ رہے، منصب رہے نہ رہے، علی کی غلامی رہنی چاہیے. یہی میرے پیر و مرشد کا، تمہارے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم کا ارشاد عالی خواہ اس پر قائم رہنا ہے. یہاں جتنے حاضرین ہیں میں ان سب کے لیے دعا کروں. میرے پیر و مرشد کے جتنے غلام، جتنے کاظمین برادران اور جتنے معتقدین، جتنے متوسلین، جتنے اہل خاندان ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کروں. یہاں پر میرے ہر فرد کے لیے دعا کروں جو صبر کی سعودتیں جھیل کر آئے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے مولا حیدر کرار کا صدقہ لوٹ کے آئے ہیں. یقین رکھنا تم خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، کیونکہ یہ علی کی محفل ہے، یہ مشکل کشا کی محفل ہے، یہ حاجت روا کی محفل ہے. وہ علی جو نماز میں ہو کر کے خیرات ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس حیدر کرار کی محفل سے کوئی خالی نہیں جائے گا. اے مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، یہاں جتنے حاضرین تیرے محبوب مولا کائنات امام المتقین امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کی محفل میں حاضر ہیں. اے اللہ مشکل کشا قسم کی حاضریوں کو قبول فرما. اے اللہ مشکل کشا قسم کی مشکلوں کو قبول فرما. اے مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا سید سجاد کے ذکر صحیح عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب کا صدقہ عطا فرما، تیرے نبی کے اہل بیت کا سچا پکا وفادار غلام بنا. اے مولا کریمہ کارسازہ جتنے جشن میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رشتہ داروں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، مصیبتوں سے بچا، مشکلوں سے بچا، آفتوں سے بچا، کٹھنائیوں سے بچا، تنگدستی سے بچا، افلاس سے بچا. اے اللہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. مولا جتنے حاضرین ہیں ان تب کے جمیع مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما. مولا دین و دنیا کی دولت عطا فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ مولا کی مشکل کشا کے ساتھ میں ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما. مولا جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے قاصر رہ جائے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دامن کو تیرے کرم سے بڑھ دے، اہل بیت کے صدقات سے ہمیں دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما. اے مولا کریمہ ہماری تمام جائز مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرما. میرے پیر و مرشد کے جتنے مریدین اور متوسلین ہیں جن کے دل سرکار شاہ قاضی پاشا کی محبت میں دھڑکتے تڑپتے مچلتے ہیں، مولا ان کو سوز و گداز عطا فرما، ان کے عشق میں اور اضافہ عطا فرما. شہزادہ غوث اعظم کی فتوحات اور نورانی فیضان کو چار جہان عالم میں عام فرما. ان کے فیض و برکات سے ہمیں دنیا و مافی ہمیں کامیابیاں عطا فرما، کامرانیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما. مولا رحم فرما کہ ہم تیرے حبیب کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تیرے حضور رسول اللہ کا وسیلہ لائے ہیں، تیرے حضور بابلین کا وسیلہ لائے ہیں. مولا جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں ان سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے.